السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ ہمارا ملک ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک ملک ہے۔ اس ملک کا نام عرب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مشہور شہر مکہ ہے۔ مکہ دنیا کا سب سے پہلا اور مقدس شہر ہے۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا جسے کعبہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے برائیاں عام تھیں۔ لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام بھول چکے تھے، دنیا میں گمراہی عام ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ ملک عرب میں بہت سارے قبیلے تھے۔ ان میں ایک قبیلہ قریش بہت مشہور اور باعزت تھا۔ یہ قبیلہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار عبد المطلب تھے۔ ان کے 10 بیٹے تھے جن میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ کی شادی بیوی آمنہ سے ہوئی۔ عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور بی بی آمنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے اعتبار سے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر معلوم ہوئی تو آپ بہت خوشی کے ساتھ حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور کعبۃ اللہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ لوگوں نے خاندانی روایت کے برخلاف اس عجیب نام پر تعجب کا اظہار کیا تو عبد المطلب کہنے لگے، میرا یہ بچہ عجیب شان کا ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نام ہی نہیں بلکہ ہر ادا نرالی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبوت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا جو کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گیا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی غرض سے لے جاتی تو آپ کی کمزور اٹھنی تیز دوڑنے لگی۔ گھر پہنچنے کے بعد ان کی بکریوں کے تھانے میں دودھ زیادہ آنے لگا۔ 3 سال کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور نور سے بھر دیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ دن میں ظاہر ہو جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ 2 برس کے بعد دادا بھی دنیا سے چل بسے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی برے کاموں سے بچتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کو ظلم سے روکتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی طاقتور اور محنتی جوان تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بد سلوکی اور برے کاموں سے نفرت کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مہمان نواز تھے۔
کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی امانت دار تاجر تھے۔ عرب میں تمام لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کے ایک شریف خاندان کی بہت نیک اور مالدار خاتون تھی۔ نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔